بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ پلس نیوز کے ساتھ میں افضل حسین بٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جو ساتھ ویڈیو میں چل رہی ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں۔ اور یہ ہے معصوم بچہ، 3 سالہ بچہ ابو بکر، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کا آخری دیدار آپ کر رہے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شاید ابو بکر کی موت سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ ابو بکر 3 سالہ معصوم بچہ الہ آباد کا جو کھڑے پانی میں گر کر جان بحق ہوا، اس کی موت سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نہ ہی فرق پڑا ہے اور نہ ہی فرق پڑے گا۔ یہ معصوم بچہ چند مفاد پرستوں کے بین چڑھ گئے۔ چند مفاد پرستوں میں آپ سیاستدان بھی کہہ سکتے ہیں ان کو آپ جو آپ کے افسران ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ذمہ داران ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں چند مفاد پرست لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ آبادی، یہ نہ صرف الہ آباد بلکہ آپ کھڑیاں کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور کوٹ رادھا کرشن کا روڈ دیکھ لیں، ضلع قصور کا کوئی بھی آپ شہر دیکھ لیں، آپ کو سیم سچویشن ہی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان علاقوں میں اور خاص کر ضلع قصور کی جتنے بھی بڑے چھوٹے شہر ہیں ان سب میں یہی صورتحال ہے۔ سیوریج کا سسٹم پہلے بھی میں آپ کو اپنی ولاگ کے ذریعے بتا چکا ہوں، اپنی نیوزوں کے ذریعے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ضلع قصور کو، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس بندے نے کرپشن کرنی ہو وہ ضلع قصور میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس حد تک یہاں ہر محکمے میں جو کرپشن ہو رہی ہے، لیکن عوام کی جو مفاد کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے ہوں، لیکن عوام کی مفاد کے لیے۔ اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اچھے لوگوں کو مجبوراً برا بننا پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں ایک اچھا آدمی ہے تو اس کو ساتھ والے برے لوگ جو وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور بات ہم کر رہے تھے ابو بکر کی، اور اتنی زیادہ آبادی والا جو ضلع ہے، شہر ہے، لیکن اس کی جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ اس طرح جس طرح ایک یتیم بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سلوک ہمارے ضلع قصور اور خاص کر اس کے جو شہر ہیں، کھڑیاں ہو گیا یا الہ آباد، اس طرح کے 2-4 شہر ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی اور ناروا سلوک جو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چند لوگوں نے کچھ پل کے لیے، اور میرا آج کا سارا فوکس ابو بکر کی موت پر ہے۔ ابو بکر کس طرح جو فوت ہوا، 3 سالہ بچہ تھا، اور ہمارے بھی گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا آج سارا فوکس صرف ابو بکر کی موت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہے، چند لوگوں نے کچھ دیر کے لیے ابو بکر کے لیے آواز بلند کی، ذمہ داران پر اپنا غصہ نکالا، انتظامیہ کے خلاف وقتی طور پر سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی لگائی گئیں۔ ناظرین، یوں لگ رہا ہے جیسے افسران مافیا بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ افسران کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اسی عوام کی خون پسینے کی کمائی سے جو وہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے ان سے ان کی سیلریاں اور ان کے کاروبار، ان کے گھر چل رہے ہیں۔ افسران بالکل میں سمجھا کہ اس بات سے باخبر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اپنی ذمہ داریاں کا بالکل احساس نہیں ہے کہ ان کو کس مقصد کے لیے جو عوام کے خادم بنایا گیا حکومت کی جانب سے، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لوگوں بجلی کے ساتھ لگ کر مر رہے ہیں، لوگوں کے جانور بیماریوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے بجلی کے بل جو وہ اگر 1000 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں اس کو 20,000 کا بل آ رہا ہے، تو افسران جو ہیں ان کو ان چیزوں سے بالکل ہی سروکار نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے آفس کا اور اپنے دفتر کا اور اپنے جو اے سی کا پتہ ہے کہ بس ہم نے آنا ہے اور ادھر بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ ان کو باقی چیزوں سے وہ بالکل بے خبر ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے سر پر جوں تک، چونکہ اہل علاقہ نے، اہل محلہ نے یا ضلع کے کچھ غیور لوگوں نے اور میرے صحافی بھائیوں نے پوسٹیں بھی لگائیں ہر پلیٹ فارم پہ، جو 3 سالہ معصوم ابو بکر کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کسی بھی افسر کے سر پر یوں کہہ لیں کہ جوں تک نہ رینگی، ٹھیک ہے۔ کسی نے آ کر
پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی کہ یہ ہوا کیا ہے اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ ابو بکر تو جانے والا چلا گیا، فوت ہو گیا، بار بار اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ابو بکر کی موت سے بہت کچھ واضح ہو گیا۔ ابو بکر جاتے جاتے بہت کچھ واضح کر گیا کہ ہم اپنے مفاد کے لیے ایسے ہزاروں بچے قربان کر سکتے ہیں۔ یہ ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے، باقی دوسرے تو صرف اس کا جو مذاق اڑا سکتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، باقی وقتی طور پہ ہم دکھاوے کے لیے یا جو ایک انسانیت کے جذبے کے ناطے ہم وقتی طور پر تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ہی، جو عارضی طور پر مستقل طور پر ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ابو بکر تھا، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور بچہ ہو سکتا ہے، یا اس سے پہلے واقعات ہو چکی ہیں آپ کے اور میرے سامنے ہیں سارے۔ تو ہماری بے حسی یہ ہے، ہماری جو ہم عوام ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہم جو یہاں ہزاروں بچے قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم آواز بلند نہیں کر سکتے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتے، اگر بولیں گے بھی تو ہمیں بولنے نہیں دیا جائے گا۔ اس بچے کی ماں چیخیں مارتی رہی، موت کی خبر سن کر، بچے کی لاش دے کر جو ماں کا لخت جگر تھا اس کی خبر پہنچی، ابو بکر کی ماں چیخیں مارتی رہی، ٹھیک ہے، روتی رہی، داڑے مارتی رہی۔ بچے کا جو والد تھا وہ تو لاش کو دیکھ کر ویسے ہی بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ عالم تھا۔ اہل محلہ بھی وقتی طور پر جو انہوں نے بھی احساس ذمہ داری کا احساس دلایا، ہر لحاظ سے ان کا جو انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، پورے محلے میں غم کی فضا قائم تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک قیامت برپا تھی، ٹھیک ہے۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر پورے علاقے میں غم کی فضا جو وہ قائم ہو چکی تھی۔ لیکن ناظرین، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ قیامت آئی اور چلی گئی، ٹھیک ہے، قیامت آئی چلی گئی، لیکن کسی کو ابو بکر کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑا، صرف وقتی طور پر، وہ بھی چند ایک لوگوں کو۔ کسی افسر کو اس بات کی انہوں نے جو زحمت ہی نہیں کہی کہ آیا جائے وقوعہ کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، موت ہوئی کس طرح، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ ضلع قصور سے کوئی ایک افیسر بھی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا۔ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ اس میں انٹرسٹ لے لے کہ جو ذمہ داران ان کے خلاف انکوائری ہی کی جائے، چلو کم از کم جو ان کو سزا تو ہونی نہیں ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ، آپ کو بھی پتہ، یہاں ہزاروں واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں ضلع قصور میں، اور ان کو سزا تو ہونی نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ان پہ انکوائری ہی جو ان کی کروا دی جائے، تاکہ عوام یا اس کے لوگ جو ابو بکر کے لواحقین ہیں وہ مطمئن ہو سکیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے غیور عوام خود اپنا حق اور اپنا دفاع کرنا نہیں سیکھیں گے، اپنا حق لینا اور اپنا دفاع کرنا نہیں سیکھیں گے، نہیں شروع کریں گے، تو یہ ذلت آپ کا مقدر ہے اور یہ مقدر ہی رہے گی اس وقت تک جب تک آپ بول نہیں سکیں گے افسر شاہی کے سامنے، اس وقت تک جب تک آپ ان منسٹرز کے استقبال کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک جب تک آپ ووٹ کو بیچنا بند کریں گے، اس وقت تک جب تک آپ بریانی پہ اور جو چھوٹے موٹے دعووں پہ، نعروں پہ، ٹھیک ہے، اور اپنی برادری بیس پہ، اپنی وڈیروں کے کہنے پہ جب تک آپ اپنی ووٹ کو اس طرح جو میں سمجھتا ہوں کہ ضائع کرتے رہیں گے، تب تک یہ ضلع قصور کے عوام کا، خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اس وقت تک جب تک آپ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکیں گے، تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اب بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم نے اب چینج کرنا ہے، نہیں کرنا ہم نے استقبال کسی بھی سیاسی وڈیرے کا، چاہے کوئی پرائم منسٹر بن کے آ جائے، چاہے کوئی یہاں چیف منسٹر بن کے آ جائے، کوئی بھی بن کے آ جائے، ہمیں کسی کا اب استقبال نہیں کرنا۔ مجھے کسی کے استقبال سے تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف ان چیزوں سے ہے کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کے جانور بھوکے ہیں، آپ کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں،
آپ کے جانور بلکہ مر رہے ہیں، آپ کے بجلی کے بل ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پہ قرضہ کتنا، لیکن آپ پھر بھی ان جھوٹے جو سیاستدان ہیں ان کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میرا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے، لیکن میں اپنے جو میرے دل کی بات ہے، میرا جو ضمیر گوارا کرتا ہے وہ میں بولوں گا. اور بولنا میرے خیال میں ہر بندے کا اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر بندے کا حق ہے وہ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، تنقید کرنا بھی ہمارا حق ہے اور تعریف کرنا بھی ہمارا حق ہے. تنقید والا جو تنقید کے لائق ہوگا ہم اس کی تنقید کریں گے، اور جو تعریف کے لائق ہوگا ہم اس کی تعریف کریں گے، خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے یا کوئی بھی وہ ایک سوشل ورکر ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم نے اس کے کردار کو دیکھنا ہے. اگر اچھے کردار کا کوئی شخص ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے اور سر عام کریں گے، اور اگر کوئی برے کردار کا مالک ہے تو ہم اس پہ تنقید کریں گے اور سر عام کریں گے. میرا آج کا پیغام ضلع قصور کی عوام سے ہے. ضلع جو تحصیل قصور کہہ لیں، آپ تحصیل کوٹ راجا کشن کہہ لیں، پتو کہہ لیں، چونیا، چاروں تحصیلوں کے نام میرا یہ پیغام ہے. میرے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں ان سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، چھوڑ دیں ان سیاسی جتھوں کو، چھوڑ دیں ان سیاسی وڈیروں کو، سیاسی ڈیروں پر جانا چھوڑ دیں. کسی سیاستدان کو آپ سے کام ہے تو آپ کے پاس ہے. چھوڑ دیں کسی ایس ایچ او کا استقبال کرنا، چھوڑ دیں کسی ایس ڈی او کو گلدستہ پیش کرنا. چیزیں آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون. ایس ایچ او صاحبان ہیں، جو ایس ڈی او صاحبان ہیں، کسی بھی محکمے کے آفیسر ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، آپ کے لیے بھی قابل عزت ہیں، لیکن یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے. آپ جو کرتے ہیں، ان کو گلدستہ دیا، یہ کیا وہ کیا، تو یہ آپ وقتی طور پر اپنا مفاد حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کی ذات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آفیسر کے ساتھ مل کر عوام کے جو مفاد کے لیے کچھ بہتر اقدامات کیے جائیں. لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے. جس کو مرضی آپ گلدستہ پیش کریں، یہ صرف یہی سمجھیں گے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے ان کے پاس ہیں، عوام کا مفاد یہ جو ان کے ذہن میں نہیں ہے. اس لیے چھوڑ دیں، بائیکاٹ کریں، سچ کو سچ لکھیں، جھوٹ کو جھوٹ لکھیں. اور آج کا میرا یہی پیغام اپنے جو صحافی بھائیوں کے لیے اور اپنے ضلع قصور کے عوام کے لیے کہ اب وقت ہے، ڈٹ جائیں، کھڑے ہوں، اور ان سب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات کا اور ان حالات کو پیدا کرنے والوں کا مقابلہ کریں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان افضل حسین بٹی کو اجازت دیں. اللہ